بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز پیارے پیارے بھائیوں، بہنوں اور میری عزیز ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج کل کی جو حالات ہیں اس پہ کچھ انفارمیشن کے سلسلے میں، تو یہ ویڈیو میں 2 یا 3 حصوں پہ مشتمل ہوگا، تھوڑا سا بڑا ہوگا، کرونا وائرس کے سلسلے میں کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اور اس وقت تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک اس کی لپیٹ پہ ہیں۔ یہ چائنا سے شروع ہوا اور اس وقت یہ پاکستان، سعودی عرب، ایران، انڈیا، USA، برطانیہ، اٹلی، فرانس، ترکی، تقریباً دنیا کے زیادہ تر ممالک میں یہ پھیل چکا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک وائرس ہے جو کہ فلو کی شکل میں ہے۔ تو میں آج آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی بریفنگ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ اس کو، گورنمنٹ تو پوری طرح سے کام کر رہی ہے، گورنمنٹ اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کے متعلق لوگوں کو آگاہی حاصل ہو اور ان کو اس کی جو خطرناک چیزیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو بچائیں۔ لیکن ہم بحیثیت قوم ہر چیز کو ایک مذاق کی صورت میں لیتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی اس کے بارے میں انفارمیشن تمام لوگوں کو دینی ہے۔ اللہ کرے کہ سب اس موذی مرض سے بچیں، اور حکومت سے زیادہ ہم لوگوں پر یہ بات لازم آتی ہے کہ ہم حکومت کی باتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں؟ نمبر 1، کرونا وائرس کی علامت عام فلو کی طرح ہی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق بخار، کھانسی، زکام، سر درد، سانس لینے میں دشواری کرونا وائرس کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسی تمام علامت رکھنے والے مریض کرونا وائرس ہی کا شکار ہوں۔ البتہ متاثرہ ممالک سے آنے والے مسافروں یا مشتبہ مریضوں میں میل جول رکھنے والے افراد اس وائرس کی منتقلی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر بیماری شدت اختیار کر جائے تو مریض کو نمونیا ہو سکتا ہے، اور اگر نمونیا بگڑ جائے تو مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق انفیکشن سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک 14 روز لگ سکتے ہیں، لہٰذا ایسے مریضوں میں وائرس کی تصدیق کے لیے انہیں الگ تھلگ رکھا جاتا ہے۔ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ صحت مند افراد جب کرونا وائرس کے مریض سے ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملتے ہیں تو یہ وائرس ہاتھ اور سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس انتہائی سرعت یعنی جلدی کے ساتھ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسے وائرس میں مبتلا مریضوں کا علاج کرنے والے طبی عملے کو بھی انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کرنا پڑتے ہیں۔ کرونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ماہرین صحت کے مطابق باقاعدگی سے ہاتھ دھونا، ماسک کا استعمال، کھانسی اور چھینک کے وقت ٹیشو پیپر یا رومال کا استعمال، یا عدم دستیابی کی صورت میں کہنی سے ناک کو ڈھانپ لینا، یعنی چھینک آئے تو اس طرح، تاکہ آپ کا ہاتھ محفوظ رہے۔ وائرس سے انسان کو محفوظ، کہنی سے ہاتھ کو ڈھانپ لینا اس وائرس سے انسان کو محفوظ بناتا ہے۔ کرونا وائرس کے مشتبہ مریض سے بغیر حفاظتی اقدامات یعنی دستانے یا ماسک پہنے بغیر ملنے سے گریز کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق گوشت اور انڈوں کو اچھی طرح پکانا بھی حفاظتی تدابیر میں شامل ہے۔ نزلہ اور زکام کی صورت میں پرہجوم مقامات پر جانے سے اجتناب اور ڈاکٹر سے تفصیلی طبی معائنہ کرانا بھی اس مرض سے بچاؤ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیا کرونا وائرس قابل علاج ہے؟ کرونا وائرس
کے لیے عالمی سطح پر ویکسین کی تیاری پر کام جاری ہے، کیونکہ یہ نیا وائرس ہے، لہذا فی الحال اس کا علاج روایتی طریقوں سے کیا جا رہا ہے۔ ادویات کے ذریعے مریضوں کے مدافعی نظام کو فعال رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مدافعتی نظام ہی وائرس کا مقابلہ کر لے اور مریض صحت یاب ہو جائے۔ البتہ ماہرین صحت توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سال کے اختتام تک وائرس کی اس نئی قسم کے سدباب کے لیے ویکسین دریافت ہو جائے گی۔ تاہم اس سے قبل اس خطرے سے نمٹنے کے لیے طبی ماہرین روایتی طریقہ علاج کو ہی فوقیت دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جن افراد کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے انہیں یہ وائرس زیادہ متاثر کر سکتا ہے۔ البتہ اس وائرس سے اموات کی شرح بہت کم ہے، البتہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ کورونا وائرس کس حد تک خطرناک ہے؟ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ یہ وائرس کی ایک نئی قسم ہے، لہٰذا دستیاب معلومات میں کمی کے باعث اس حوالے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ البتہ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ حالیہ جائزوں کے مطابق کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی شرح محض 2 سے 3% ہے، جو دیگر وبائی امراض مثلاً برڈ فلو 40%، مرض کورونا وائرس 35% اور ایبولا وائرس جس میں اموات کی شرح 40% ہے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے تاحال اسے عالمی وبائی مرض قرار نہیں دیا، بلکہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جس تیزی سے یہ وائرس دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیل چکا ہے، خدشہ یہی ہے کہ WHO اسے وبائی مرض قرار دے سکتا ہے۔ یہ تو اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی معلومات تھی۔ اب گورنمنٹ ہماری جو اس کے متعلق تمام لوگوں کو انفارمیشن دے رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو جائیں تاکہ یہ وائرس لوگوں تک نہ پھیلے۔ اس کے لیے جو اقدامات گورنمنٹ کر رہی ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ تو اس سلسلے میں ایک ویڈیو ہے جو کہ چین میں رہتے ہوئے ایک ہمارے پاکستانی نے وہاں پریکٹیکلی طور پر اس بیماری سے لڑتے ہوئے اس کو آبزرو کرتے ہوئے اس نے یہ بنایا ہے۔ تو میں صرف اور صرف انفارمیشن کے لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام فرحان ہے اور میں ووہان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں PhD کا طالب علم ہوں۔ میں ووہان چائنا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج آپ اس ویڈیو کا مقصد کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا ہے جو ہم نے اس لاک ڈاؤن میں ایکسپیرینس کی اور جس طرح سے ہم نے اس کو ٹیکل کیا۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں لوگ اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے رہے جتنی اس چیز کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں 2 متس اس کے بارے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو شاید پاکستان میں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ گرم موسم میں یہ نہیں پھیلتا، جو کہ ریئلٹی نہیں ہے۔ گرم موسم اس کے سپریڈ کو سلو ضرور کر دیتا ہے لیکن اس کے سپریڈ کو بالکل ختم نہیں کر سکتا یا وائرس کو کل نہیں کر سکتا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ آسٹریلیا میں اور گلف کنٹریز میں جہاں پر اس وقت اچھی خاصی گرمی ہے وہاں بھی یہ سپریڈ ہو رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ چیز مت سوچیں کہ یہ گرم موسم سے مر جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مورٹیلٹی ریٹ اس کا صرف 2 سے 2.5% ہے، تو اتنے تو عام فلو سے بھی لوگ مر جاتے ہیں اور بخار سے بھی مر جاتے ہیں، تو اس کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں جتنا پیسہ اور جتنی ایفرٹس چائنا نے انویسٹ کی ہیں اس مورٹیلٹی ریٹ کو 2-2.5% رکھنے میں، وہ ریمارکیبل ہے۔ وہ کوئی بھی اور دنیا کا ملک اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور پاکستان جیسا ملک تو بالکل بھی نہیں۔ تو یہ مورٹیلٹی ریٹ بڑا ایزیلی 10-12-15% تک ہو سکتا تھا اگر چائنا اتنی ایفرٹ نہ کرتا۔ تو یہ بالکل بھی عام نارمل فلو نہیں ہے اور اس کو اس طرح سے مت لیں۔ اب یہ کیسے پھیلتا ہے؟ اس کی 3 بنیادی ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں جو آلریڈی انفیکٹڈ ہے تو اس سے آپ کو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر متاثرہ شخص کسی جگہ کے اوپر موجود تھا اور اس نے وہاں پر کھانسی کی یا چھینکا تو اس کے جو منہ سے وہ ذرات وہ نکلے، ڈراپلیٹس نکلے، وہ کسی سرفس پہ گر گئے اور اس سرفس کو اس چیز کو آپ نے ٹچ کیا تو وہاں سے یہ ہو سکتا ہے۔ تھرڈ یہ کہ وہ ڈراپلیٹس جو ہیں وہ ہوا میں معلق بھی رہ سکتے ہیں کچھ عرصے تک۔
تو اگر کسی جگہ پر ایک متاثرہ شخص گزرا اور وہاں پر وہ چھینک گیا یا کھانسی کی تو وہاں پر آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. اگر آپ وہاں پر یہ گزرتے ہیں تو آپ ان ڈراپلیٹس کو کیچ کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے. سب سے پہلی چیز ضروری تو ماسک. ہمارے پاکستان میں شاید اس چیز کو ایک لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے کہ جی ماسک پہننے کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے. تو سب سے جو افیکٹو اس کا طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ جی آپ ماسک پہنیں. دوسرا, ہاتھ اپنے بار بار دھوئیں, اپنے آپ کو سینیٹائز کریں, پلس پانی پئیں, گرم پانی فریکوینٹلی جتنا زیادہ ہو سکے سپ کریں. زیادہ ایک دفعہ میں گلاس نہ پئیں, 1-2 گھونٹ کافی ہیں, لیکن فریکوینٹلی پئیں اور بچوں کو خاص طور پہ بار بار پلائیں. اپنے گلے کو خشک نہ ہونے دیں کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کے گلے میں گھر بناتا ہے اور وہاں سے سپریڈ کرتا ہے. تو اپنے گلے کو کسی بھی طریقے سے موئسٹ رکھیں, اس کو خشک نہ ہونے دیں. اب جو سنیزنگ ہے, جب آپ نارمل کولڈ فلو میں بھی سنیزنگ ہوتی ہے تو آپ اپنی ایلبو یوز کریں بجائے کہ اپنے ہاتھوں کے. اور یہ چیز بچوں کو بھی سکھائیں کہ ایلبو یوز کرنی ہے, ایلبو میں سنیز کرنا ہے, ہاتھوں میں نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہاتھ آپ انٹینشنلی اپنی آنکھوں کو, ناک کو یا منہ کو لگا سکتے ہیں. یہ روکنا اس چیز سے. آپ نے اپنے منہ کو غیر ضروری طور پہ ٹچ نہیں کرنا, اور اسپیشلی اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے تو اپنے ماسک کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا. سب سے جو ضروری چیز کہ آپ اپنی سوشلی طور پہ اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر لیں باقی لوگوں سے. آپ کا گھر سب سے محفوظ جگہ ہے. آپ اپنے گھر کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ وائرس ہوا میں نہیں ہے, یہ کسی انسان کے ذریعے یا کسی چیز پر لگ کر آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے. تو آپ نے اپنے گھر کو کیسے محفوظ کرنا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر گھر میں 5 لوگ موجود ہیں تو صرف ایک بندہ جو ہے وہ باہر جائے, باقی کوئی باہر نہ جائے. اور جب وہ باہر, اور فریکوینٹلی باہر بھی نہ جائے, کوشش کریں 4-5 دن کی گروسری اکٹھی کر لیں اور 4-5 دن کے بعد باہر نکلیں. نہیں تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ٹائم دیں. جو بندہ باہر جائے وہ اپنے باہر جانے کے جوتے اور کپڑے الگ رکھیں. جاتے ہوئے ماسک پہنے, اور اگر گلوز پہن سکتا ہے تو گلوز پہنے. جب وہ گھر میں واپس آئے تو وہ جوتے اور کپڑے گیٹ کے پاس ہی اتار دے, انہیں وہ گھر میں نہ لے کے آئے کیونکہ ان جوتوں یا کپڑوں کے ساتھ لگ کر یہ چیز آ سکتی ہے. ماسک اپنا وہیں پہ ڈسکارڈ کر دیں, اور ماسک ڈسکارڈ کرنے سے پہلے اس کو کاٹ دیں یا اس کی جو سائڈ پہ وہ ہوتی ہے اس کو آپ توڑ دیں تاکہ وہ کسی کے یوز میں نہ آ سکے دوبارہ. تو کوشش کریں جو آپ باہر جوتے پہن کے گئے ہیں, کپڑے پہن کے گئے ہیں, جوتوں کو آپ گیٹ پر اتار دیں اور کپڑوں کو آپ اسی وقت چینج کر کے ان کو دھو دیں. اس وقت تک آپ کسی کے گھر کی کسی فرد سے نہ ملیں, نہ بچوں کے پاس جائیں, نہ اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں جب تک آپ خود کو واش اپ نہیں کر لیتے باہر سے آنے کے بعد اور اپنے کپڑے چینج نہیں کر لیتے. اور بچوں کو منع کریں, ڈور نابس کو زیادہ ٹچ نہ کریں, گیٹ جو باہر والا گیٹ ہے اس کو زیادہ ٹچ نہ کریں. جو گاڑی آپ یوز کرتے ہیں اس کو ڈس انفیکٹ کریں اور گاڑی میں کسی انجان شخص کو بیٹھنے نہ دیں. صرف گھر کے لوگ اس گاڑی کو یوز کریں اور بے جا طور پر گاڑی میں کسی اور بندے کو نہ بٹھائیں. جہاں تک ممکن ہو پبلک ٹرانسپورٹ کو اوائڈ کریں. اس سے اگر آپ پیدل چل کے کوئی کام کر سکتے ہیں تو پیدل چل کے وہ کام کریں, اور کوشش کریں جب باہر ہوں تو لوگوں سے کم از کم 6 فٹ کا ڈسٹینس مینٹین کریں. سب سے جو افیکٹو اس چیز کو روکنے کا ہے وہ ہے کہ آپ نے اس چین کو بریک کرنا ہے. اگر یہ چین میں چلتا رہے گا, سپریڈ کرتا رہے گا تو یہ روکنا ناممکن ہو جاتا ہے. جب تک آپ چین کو نہیں روکیں گے, اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس چین کا حصہ نہ بنے, اپنے آپ کو اس چین کا حصہ بننے سے آپ نے روکنا ہے. پھر سب سے زیادہ پرابلم کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز گورنمنٹ نے کرنی ہے, ہر چیز گورنمنٹ کرے. لیکن جو چائنا میں یا ووہان میں رہ کے ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو سوسائٹی اس میں رول پلے کر سکتی ہے اس کو روکنے میں, گورنمنٹ کوئی بھی دنیا کی گورنمنٹ ہو وہ یہ ارینجمنٹ نہیں کر سکتی. تو گورنمنٹ پہ مت رہیں, گورنمنٹ جو کر رہی ہے اس کو کرنے دیں, نہیں کر رہی نہیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اب اپنی کوشش کریں, آپ جتنا خود کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں, جتنا اپنے گھر کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں, جتنا لوگوں سے دور رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو رکھیں. جو سب سے زیادہ ایٹ رسک لوگ ہیں وہ یا 50+ ایج گروپ, اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, جو کریٹیکل النس ڈیولپ کر لیتے ہیں اس سے.
پلس جن لوگوں میں پہلے سے کوئی پرابلم ہے, جس طرح ڈائبیٹک ہے, ہارٹ پرابلم ہے, وہ اپنے کو اس سے بچائیں. تو پلیز اس کو خدا کا واسطہ ہے سیریس لیں. یہ جگت بازی سے یا فیس بک پہ میم بنانے سے یہ ختم نہیں ہوگا, نہ فیس بک کی ڈسکشن سے یہ ختم ہوگا. کہ پلیز اس کو خدا کا واسطہ ہے سیریس لیں. دنیا کا ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ جہاں پر بھی یہ کیسز 100 سے اوپر گئے ہیں وہاں ودن ویک یہ تھاؤزینڈس میں چلا جاتا ہے. تو پلیز اس کو سیریس لیں اور اپنی جو لائف سٹائل ہے اور ہیبٹس ہیں اس کو چینج کریں تاکہ اس کے سپریڈ کو روکا جا سکے. نہیں تو ادروائز یہ اتنا پرابلمٹک بن جائے گا کہ آپ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے فرحان صاحب کے ویڈیو, وہ وہاں چائنا میں پی ایچ ڈی کے اس طالب علم ہیں, تو انہوں نے ذاتی طور پر اس مرض کو دیکھا ہے اور اس مرض کی تمام جو خطرناک پہلو ہیں ان سے واقف ہیں, اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ہم تمام لوگوں, پاکستان خصوصاً پاکستانی لوگوں کو, انڈیا کے لوگوں کو, جو ہم تمام لوگ اس کو ایک عام سا مرض سمجھ رہے ہیں. یہ عام سا مرض نہیں ہے. گورنمنٹ, میں سعودی عرب میں ہوں, سعودی عرب کی حکومت نے مسجد نبوی, حرم مبارک, ان تمام جگہوں پہ اور تمام مسجدوں کو ہم نے اس جمعے کو نماز بھی نہیں پڑھی, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ لوگوں کی گہما گہمی جو ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ ایک دوسرے سے پھیلتا ہے. جہاں لوگ زیادہ ہوں گے, اگر کوئی ایک شخص بھی 10 آدمیوں کے درمیان میں آ گیا جو اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ ان 10 آدمیوں کو اس مرض میں مبتلا کر دے گا. تو گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں, بہت اچھے اقدامات ہیں, وہ ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ یہ پھیلے نہیں. ہماری گورنمنٹ بہت کمزور ہے. ہمارا ملک مالی لحاظ سے بھی, معاشی لحاظ سے بھی, اور اس تمام ہسپتالوں میں اور دوسرے جگہوں پہ جو ایکوپمنٹ ہیں وہ بھی انتہائی ترقیاتی ممالک کی طرح نہیں ہیں. بہت کم لوگ ان تمام چیزوں سے پریکٹیکلی طور پر ان تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. چائنا کو دیکھیں, وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے, لیکن اس کو بھی ان تمام چیزوں کو روکنے میں ایک ٹائم لگا, اور آج الحمدللہ چائنا نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر کے اس کی تعداد اب مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے. ہم تمام لوگ جو ہے اس کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے. گورنمنٹ نے کہا ہے 3 دن اپنے گھر میں رہیں, اور ہم ان 3 دنوں میں پکنک منانے کے لیے باہر جا رہے ہیں, گھومنے کے لیے دعوتیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ سب سے زیادہ محفوظ ہے, اس جگہ پر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ طریقے سے رہیں. باہر نکلیں تو ماسک پہنیں, ہاتھ میں دستانے پہنیں. بتائیں ان تمام چیزوں کو کرنے میں کتنا اگر آپ کو دستانہ باہر سے زیادہ مہنگا مل رہا ہے, گھر کی عورتیں جو ہیں ایک فرد کے لیے 4 5 ماسک بنا سکتی ہیں, کپڑوں سے بنا سکتی ہیں, کیونکہ یہ وائرس اتنا موٹا ہے کہ کپڑے سے یہ آپ کے سانس میں نہیں داخل ہو سکتا. تو براہ کرم اس کو سیریس لیں, اس کو سمجھیں کہ امریکہ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اٹلی میں اس وقت اتنی زیادہ موت ہو گئی, انہوں نے ایک عام سا لیا جس طرح ہمارا معاشرہ لے رہا ہے. تو پلیز خدا کے لیے اس کو سمجھیں, یہ بہت بڑی وبا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے. سعودی عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ اور مکہ معظمہ کی رونقوں کو بحال کرے. تو یہاں کی حکومت بہت اچھے طریقے سے یہ تمام کام کر رہی ہے, لیکن ہم لوگ ہماری حکومت بھی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے کہ آپ تمام لوگوں تک اس کی تمام انفارمیشن پہنچائیں. اور اب حکومت سے زیادہ ہم لوگوں پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ہم لوگوں پر, کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. تو خدا را حکومت کی جو کاوشیں ہیں اس کو سراہتے ہوئے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے گھر کو بچائیں, اپنے لوگوں کو بچائیں. اگر محلے میں ایک شخص کو بھی اس وائرس سے متاثر ہو گیا
تو اس کے اڑوس پڑوس تمام لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ تو اس کو آپ اگر ایک آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، اگر وہ ماسک لگا لے تو اس میں کیا پریشانی ہے، وہ ہاتھ میں گلوز لگا لے تو اس میں کون سا مذائقہ ہے؟ اس وقت دنیا کو نہیں دیکھنا، دوسرے کو نہیں دیکھنا کہ وہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کون سی چیز زیادہ اہم ہے، کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اور میری تمام بھائی بہنوں سے اور ماؤں سے یہ التجا ہے کہ بخدا اس ویڈیو کے اندر جو باتیں، جو سیفٹی چیزیں جو بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کی رونقیں بحال کرے، اور تمام اسلامی ممالک سے اس وبائی امراض کو ختم فرمائے، مسلمانوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو ختم فرما دے، اور ہم میں ہی ایسے لوگ پیدا فرما دیں جو اس وبائی امراض کی علاج نکال سکے۔ اور ایک چیز اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ کلونجی علاوہ موت کے ہر مرض کی دوا ہے، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میتھی دانہ جو یلو کلر کا ایک چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں، اگر میری امت کو اس کے فائدے کے بارے میں معلوم ہو جائے تو یہ سونے سے زیادہ قیمت میں بکے، سونے سے زیادہ قیمت ہو اس کی۔ تو ایسا کریں تمام لوگ کہ تھوڑا سا میتھی اور تھوڑی سی کلونجی پانی میں ڈال کر اس کو بوائل کر لیں، بوائل کر کے ہر آدھے گھنٹے کے بعد چائے کی طرح بوائل کر لیں، ہر آدھے گھنٹے کے بعد 2 3 گھونٹ پورے گھر والے پئیں۔ جب تک یہ اس قسم کے معاملات ہیں اس پہ لازماً عمل کریں۔ کوریا کے ڈاکٹروں نے ایک ٹیسٹ ذاتی طور پر بتایا ہے کہ ہر شخص تو میڈیکل نہیں جا سکتا، ہمارے ہاں تو میڈیکل میں بہت زیادہ فیس ہے، تو روزانہ ایک ایکسرسائز کرنے سے اس مرض کے بارے میں خود سے آپ کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے، بہت انتہائی آسان ہے۔ یہ بریتھنگ ایکسرسائز ہے کہ آپ ناک کے ذریعے سانس اندر پھیپھڑوں میں لیں اور 10 سے 15 سیکنڈ تک اس کو اپنے پھیپھڑے میں روکیں ناک کے ذریعے، اور پھر کاؤنٹنگ کر کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 پھر اس کو منہ کے ذریعے باہر نکالیں۔ اس طرح 5-10 دفعہ کرنا ہے، 5 دفعہ 7 دفعہ روزانہ صبح اور شام لازمی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنا ٹیسٹ خود کر لیں گے۔ اگر پھیپھڑے میں انفیکشن ہوگا تو پھیپھڑا آپ کی سانس کو برداشت نہیں کرے گا، آپ کو کھانسی آئے گی۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، فوراً ٹیسٹ کروائیں۔ کس طرح بریتھنگ لینی ہے، ناک کے ذریعے کھینچنا ہے اور اس طرح روکنا ہے، اور پھر کاؤنٹنگ کرنی ہے انگلی پہ۔ اس طرح نکالنا ہے، پھر سانس لینا ہے، تو اس طرح لینے میں اگر کھانسی ہو، سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہو، سانس رک رہا ہو، تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ یہ سیلف ٹیسٹ ہے، اس پہ لازماً عمل کریں۔ سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوئی تو سب سے پہلے آپ اپنے منہ پہ کپڑا باندھیں تاکہ اس سے کوئی دوسرا متاثر نہ ہو۔ منہ پہ کپڑا، کوئی چیز بھی ہے جس سے آپ کی سانس، آپ کی بریتھنگ باہر نہ نکلے، لگا کے، اس سے آپ کے گھر والے بھی محفوظ ہوں گے، اور فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، فوراً۔ آپ اگر کپڑا یا ماسک منہ پہ نہیں لگائیں گے تو آپ کے منہ سے جو جراثیم ہے وہ دوسرے کو افیکٹ کرے گی، ڈاکٹر کو افیکٹ کرے گا۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس منہ پہ کپڑا رکھیں، منہ پہ ماسک لگائیں تاکہ اس سے دوسرے متاثر نہ ہوں، اور فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک واقعہ بیان کیا ہے جس میں کہا ہے کہ ایک بزرگ ہیں
جو کہ تبلیغی جماعت سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہے کہ اس وبائی امراض سے بچنے کے لیے آپ الحمد شریف 3 دفعہ، قل هو اللہ احد 3 دفعہ، اور اس کے بعد حسبی اللہ نعم الوکیل، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ 313 دفعہ روزانہ پورے گھر والے مل کر اس کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ملک سے اس وبا کو ختم فرما دے اور سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔